حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ نے اپنا مال بھیجا تجارت کے لیے. کچھ دنوں کے بعد ایک آدمی آیا, اس نے آ کر آپ کو خبر دی اور کہا حضور ایک بری خبر ہے, وہ مال تجارت تھا آپ کا, ہمیں خبر پہنچی, ہم نے کہا آپ کو بتا دیں, جس جہاز پر آ رہا تھا وہ ڈوب گیا ہے. آپ نے سن کر فرمایا الحمدللہ, وہ جہاز ڈوب گیا ہے. آپ نے فرمایا الحمدللہ اور اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے. 2-3 دن گزرے, وہی آدمی واپس آیا اور اس نے کہا حضور وہ خبر غلط تھی, کوئی اور جہاز تھا, جس جہاز پر آپ کا سامان تھا وہ سلامت ہے, جہاز لنگر انداز ہو گیا ہے, بغداد پہنچنے والا ہے. آپ نے فرمایا الحمدللہ. دونوں باتوں پر فرمایا الحمدللہ. اسی نے سوال کیا کہ پہلے بھی الحمدللہ تھا, اب بھی الحمدللہ ہے, ماجرا کیا ہے؟ عرض فرمایا کہ وہ بات یہ ہے کہ جب تو نے خبر دی کہ مال ضائع ہو گیا ہے تو میں نے اپنے دل میں جھانکا, دل میں جھانک کر دیکھا کہ مال کے ضائع ہونے کا دکھ تو نہیں ہے, مال کے ضائع ہونے کا دکھ تو نہیں ہے. دل میں جھانک کر دیکھا تو دل ویسے ہی مطمئن تھا جیسے پہلے تھا, اور جس کام میں پہلے مصروف تھا دل, اس خبر کے آنے کے بعد بھی اسی کام میں تھا. ذکر کی جو کیفیت پہلے تھی وہ خبر ملنے کے بعد بھی تھی. اللہ کے ساتھ محبت والا جو تعلق خبر پہنچنے سے پہلے تھا وہ خبر ملنے کے بعد بھی تھا. محبت کی کیفیت, عبادت کا جذبہ, خشیت, خوف, للہیت, اللہ کی ذات کے ساتھ رابطہ جو قلبی طور پر میرا پہلے تھا وہ خبر ملنے کے بعد بھی تھا. مال کی بات نہیں, دل اپنی حالت پر قائم رہا, اس پر میں نے کہا الحمدللہ. دل اس سابقہ حالت پر قائم رہا تو میں نے کہا الحمدللہ. ہے کسی کی یہ حالت؟ ہے ہم میں سے کسی کا یہ مقام؟ ہے ہمارے اندر سے کسی کی یہ شان؟ میں یہ تو نہیں کہتا کہ نہیں ہوگی, میں یہ کہتا ہوں کہ ہوگی, ہونی چاہیے. لیکن اگر کسی کی نہیں ہے تو دعوت فکر ہے, اور اگر کسی کی ہے تو مقام شکر ہے. اور روزہ اسی مقام پر لانا چاہتا ہے کہ تو ہر طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر اپنے دل میں جذبہ شکر اس طرح بیدار کر, تجھے کھانا مل جائے تو کہے الحمدللہ, اور نہ ملے تو روزہ تیری تربیت کرتا ہے کہ نہ کھا کر بھی کہے کہ الحمدللہ. اور بات اگر سمجھ میں آ جائے تو تب بھی تو کہے کہ سبحان اللہ. یہ منظر پیش نہ کرے کہ روزہ لگ رہا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ کہا وہ جو خبر پہنچی, میں نے دل کی پوزیشن دیکھی تو میرا دل جو ہے وہ اسی حالت پر قائم تھا جس پر پہلے تھا. 2 دن کے بعد خبر اس کے مخالف آئی اور اسی آدمی نے کہا کہ حضرت مال تو محفوظ ہے, ضائع نہیں ہوا, پہنچنے والا ہے. تب بھی آپ نے فرمایا الحمدللہ. تو آپ نے فرمایا اس وقت بھی میں نے دل کو جھانک کر دیکھا کہ دل میں مال کے پہنچنے سے کچھ اچھل کود تو شروع نہیں ہو گئی, دل پھول تو نہیں گیا, طبیعت پھول تو نہیں گئی, اندر فخر کا اور عجیب قسم کی جو مسرت مال کے ملنے سے ہوتی ہے وہ کیفیت تو نہیں ہوئی. میں نے جب دل میں جھانک کر دیکھا تو دل اس خبر کے پہنچنے کے بعد کہ مال ضائع نہیں ہوا, اب بھی اسی پوزیشن پر ہے جیسے پہلے تھا. جیسے تھا ویسے ہے, خبر پہنچنے کے بعد بھی ویسے ہے. معلوم ہوا کہ اصل مقام شکر اور حقیقت شکر یہ ہے کہ رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن کا دل رب کی محبت کے ساتھ یوں جڑ جائے کہ کوئی نعمت ملے تو اصلاً نعمت پر نہیں, توجہ اس کے دینے پر ہو اور اسی پر رہے. اور اگر بظاہر کوئی نعمت چلی جائے تو نعمت کے جانے سے, نعمت کے جانے پر توجہ نہ ہو, اس یار پر توجہ ہو کہ اس کے دینے میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں, لینے میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں. اگر بندہ مومن کا دل اس مقام پر ٹھہر جائے, اور دل سے کہو آمین کہ روزے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, ہمارا دل اس حالت پر اگر کھڑا ہو جائے تو پھر تو خدا کی قسم موت کے وقت اگر اللہ پاک جسم بھی لے لے گا اور دنیا بھی لے لے گا تب بھی دل پر کوئی اثر نہیں آئے گا, کیونکہ دل تو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور وہ تو موت کے بعد بھی ہے, وہ تو قبر میں بھی ہے, وہ تو حشر میں بھی ہے, وہ تو ہر جگہ ہے. بس پھر دل میں بھی مسرت اور خوشی کی کیفیت ہر وقت ہوگی, ہر جگہ ہوگی.